تربیہ کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں کہتے؟ تربیہ ہوتی کیا ہے؟ تربیہ کہتے ہیں انسان اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، ذمہ دارانہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، بامعنی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی ہم اپنی چوائسز میں سینسیبل ہو جائیں، رسپانسبل ہو جائیں، میننگ فل ہو جائیں۔ یہ تربیہ ہے۔ اچھا، جب آپ کسی بچے کو اس کا اختیار اس کو استعمال نہیں کرنے دیتے بلکہ اس کے اختیار کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر جبر کرتے ہیں یا اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو وہ اپنے اختیار کا درست استعمال نہیں سیکھتا، بلکہ وہ بھی یہ سیکھتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں اور اپنے سے کمزوروں کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سکھاتے ہیں اسے۔ دیکھیے تربیہ کیا ہے، تھوڑا سا تربیہ کو اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ تربیہ کیا ہے۔ تربیہ کا ایک اور بہت اہم معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ نیت جسے ہم انٹینٹ کہتے ہیں، یعنی پیورٹی آف انٹینٹ، اور ہماری وانٹس یا ہماری وشز جو ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں، وہ اچھی ہو جائیں۔ وانٹس میں اچھا ہونا اور انٹینٹ کا پیور ہونا، یہ تربیت ہے۔ تربیت کا یہ دوسرا بہت اہم معیار ہے۔ یعنی تربیہ کا ایک معیار میں نے یہ عرض کیا کہ انسان اپنے اختیار کا درست استعمال سیکھ لے۔ تربیہ کا دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ تربیہ کا ایک اور معیار بھی ہے۔ تربیہ کا تیسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ خود احتسابی کسے کہتے ہیں؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ انسان میں ایکٹیویٹ ہو جائے، اور یہ کام وہ خوشی سے، شوق سے، خود سے بار بار کرتا رہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی کدال اپنے نفس پر چلانی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی کدال کا سب سے بڑا مستحق ہمارا نفس ہوتا ہے۔ اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے اوپر تنقید کی جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ میں کہاں غلط ہوں، کہاں کمزوری ہے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو تزکیہ کا راستہ کھل جاتا ہے، اس کو اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اس کو اپنے مسئلے نظر آتے ہیں، پھر ان مسئلوں سے وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح چاہتا ہے، اپنے ذہن کی، اپنے دل کی، اپنی عادتوں کی، اپنے اندر جو برائیاں اسے نظر آتی ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو تربیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو قابو میں رکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تربیہ کا مقصد یہ ہے کہ بچے خود اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنے کے قابل ہو جائیں۔ انسانوں کو کنٹرول میں لے لینا تربیہ نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کو سیلف کنٹرول کے قابل بنانا یہ تربیہ ہے۔ ہم اس وقت بچوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں، ہماری جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ اور بچہ ہوتا کیا ہے؟ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی خراب انسان نہیں ہوتا، وہ معصومیت کے اور پاکیزگی کے اور نیکی کے اور سچائی کے اور نیت کی خوبصورتی کے اور اخلاص کے اعلیٰ ترین معیار پر اور اعلیٰ ترین مقام پر پہلے سے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ حج جسے آپ ایک بہت بڑی عبادت ہم سب سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، بہت بڑا رکن ہے اسلام کا اور بہت بڑی عبادت ہے، حج کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ حج کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، اگر رب کریم ہمارا حج قبول کر لیتا ہے تو اس کا جو گفٹ ہوتا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بن جائیں جیسے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک بہت اہم سوال ہے، نیو بورن کو ہم پر جو فوقیت حاصل ہے، اگر آپ نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے
تو آپ اس ریوارڈ کے اوپر تشکر کے جذبات آپ میں پیدا نہیں ہوں گے. نیو بورن کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے, کیا فوقیت حاصل ہے؟ آپ نے اتنی بڑی عبادت کی, حج کیا. اگر انسان کو یہ بات واضح نہ ہو تو انسان سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ, میں نے اتنا مشقت اٹھا کے اور اتنا مال خرچ کر کے حج کیا ہے, اتنا میں عرفات میں قیام کیا ہے, منا میں رکا ہوں, اور یہ سارے میں نے مناسک ادا کیے ہیں, اور اس کے اوپر میں نے آپ کی خاطر میں نے یہ کام کیا, اور آپ نے مجھے کہا کہ اس کا انعام یہ ہے کہ تم ایسے ہو گئے جیسے ابھی بورن ہوئے ہو. تو یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے, اور یہ اہم بات یہ ہے کہ نیکی کے مرتبے پر کوئی بھی انسان اس سے اس پوائنٹ سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا جو اس کا پوائنٹ آف برتھ ہے, جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے. یعنی آپ سوچئے, وہ جو بچہ ہے وہ پاکیزگی کا, معصومیت کا, نیکی کا, اخلاص کا سب سے بڑا ماڈل ہے انسانوں کی آبادی میں, انسانوں کی معاشرے میں. انسان اپنی پوری زندگی میں جو سب سے خوبصورت فارم میں ظاہر ہوتا ہے اسے بچہ کہتے ہیں. تو وہ بچہ جو آپ کی بات نہیں مانتا, وہ بچہ جو آپ کا کام نہیں کرتا, وہ بچہ جو پڑھائی میں کمزور ہے, وہ بچہ جو ہوم ورک نہیں کرتا, وہ بچہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہے, وہ بچہ جو کلاس میں فیل ہو گیا ہے, ایگزام میں فیل ہو گیا ہے, وہ بچہ جو والدین کو بڑا تنگ کرتا ہے, وہ بچہ جس سے پورا محلہ اور معاشرہ پریشان ہے, وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا, وہ بچہ جو اور بہت سارے غلط کام بھی کر رہا ہے, وہ بچہ جس کی لینگویج بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بچہ جس سے سب پریشان ہیں. اگر یہ بچہ جو نابالغ ہے اگر انتقال فرما جائے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ کتنے یقین سے آپ نے اس بچے کے بارے میں آپ نے یہ مانا, آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بچہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ اچھا, اگر وہ انسان جو اس کو ٹھیک کرنے پہ تلا ہوا ہے, اگر وہ انتقال فرما جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا آپ اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا؟ کیا ہم اپنے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. جناب, بات یہ ہے کہ آلودہ پاکیزہ کو ٹھیک کرنے پہ تلا ہوا ہے, لیس پیور یا امپیور ایک پیور کو ٹھیک کرنے اور سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے. تربیہ کیا ہے؟ اپنے وجود کی آلودگیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا تربیہ ہے. اپنے نفس کے کھوٹ سے اپنے بچے کو بچا لینا تربیہ ہے. اپنی نفسیاتی محرومیوں, اپنی حسرتوں, اپنے شکوک, اپنی تشکیک, اپنے ابہام, اپنے ڈاؤٹس, اپنے کمپلیکسز, ان سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا یہ تربیہ ہے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. اور ہر بچہ الحمدللہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو بتائی کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اسے کوئی دوسرے مذہب میں ڈالتے ہیں, کچھ اور بناتے ہیں. قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت کو بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے, اس کی فطرت بدلی نہیں جا سکتی. سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے جس میں بچے کی فطرت کے بارے میں ایک واضح بات بتائی گئی کہ فطرت کتنی زبردست چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بچے پہ اعتماد نہیں کرتے. فطرت کسی بچے کی بھی خراب نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں, وہ اگر کسی انسان کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی ہوتی تو میں اور آپ اس کو ٹھیک کر سکتے تھے کیا؟ میں اور آپ ساری سائنس لگا کے اس کی فطرت ٹھیک کر سکتے تھے کیا؟ جانوروں کی فطرت ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کی فطرت ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ صرف انسان ہے جس کی فطرت اللہ نے
اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، میں حرکتیں تو غلط کر رہا ہوں لیکن میری فطرت بہت اچھی بنائی ہے، اسی وجہ سے جب میں غلط حرکت کرتا ہوں تو اس کی ندامت، اس کی پشیمانی، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ انسان کو برائی کرتے ہوئے مزہ تو آ سکتا ہے، خوشی نہیں مل سکتی۔ یہ اس کی فطرت ہے جو اس کو اس کنڈیشن میں رکھتی ہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو مزہ تو لے سکتا ہے، خوشی نہیں لے سکتا، سکون نہیں لے سکتا، اطمینان نہیں لے سکتا، صرف مزہ لے سکتا ہے۔ اور مزہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ سینسری ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور مزہ مومنٹری ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے۔ خوشی جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے دور نکلتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اطمینان، سکون اور خوشی سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی فطرت بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے، اچھا اتنا زبردست ہمارے اندر ہمیں نیکی پہ ڈھالے رکھنے اور نیکی کے نتیجے میں خوشی کا تجربہ دینے کا ایک انٹرنل میکینزم اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اوریجنلی پیور اور ٹھیک پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تعلیم سے گزرتے ہیں یا ہم معاشرے میں جاتے ہیں اور ہم بہت ساری اور پروسیسز سے گزرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کو اس وقت انسانوں نے اتنی عقیدت جس کے لیے ہم نے پیدا کی ہے، کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ایک زہر ہے اس وقت۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کے گھر میں جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے، اس ٹینک میں زہر مل گیا ہے، زہر مل گیا اس ٹینک میں، تو کیا آپ پھر بھی اس سے پانی پیئیں گے؟ آپ پھر بھی اس سے نہائیں گے؟ پھر بھی آپ وہی سب کریں گے؟ یا آپ اس کو ٹھیک کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی مجھے اس کا زہر ختم کرنا ہے، مجھے ٹھیک کرنا ہے، پھر میں اس کو قابل استعمال میں لے کر آؤں گا، یہ تو میں بلائنڈلی اس کو فالو نہیں کروں۔ آپ سوچئے کہ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف ڈگریز کے انفلیشن کے دور میں داخل ہوئے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں انسانی معاشرے کی جو سب سے بڑی ضروریات ہیں، ایمان، علم، اخلاق، یہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے نتیجے میں رشتہ داریاں نہیں نبھائی جا پا رہی۔ اس کے نتیجے میں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں فرض شناسی اور ایمانداری کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی سے محروم ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں والدین بچوں پر اور بچے والدین پر اعتماد نہیں کر پا رہے۔ ایک عجیب پریشانی ہے۔